تو جیسے کہ لاسٹ ویک سے ہم نے کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب پر غور کرنا شروع کیا ہے، تو اسی کو آج پھر ہم جاری رکھتے ہوئے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ پہلا چیپٹر کھول سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پہلی 8 آیات ہیں وہاں تک غور کیا تھا، تو اس سے پہلے کہ ہم ورس 9 سے پھر دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر ورس 8 کو آپ کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مکاشفہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ آمین۔ اس آیت پر بات کرنے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ اس ایک آیت میں خدا کی 3 خاص صفتیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں 3 خاص خداوند کے ایٹریبیوٹس ہیں جو صرف اور صرف اس کی ذات کے ہی ہیں۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اس میں خداوند خدا کی وہ صفت بیان کی گئی ہے جس میں وہ پاسٹ میں بھی ہے، پریزنٹ میں بھی ہے، فیوچر میں بھی ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ ایک ٹائم، ہر لمحے، ہر دور میں موجود ہے، یعنی ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت وہ ہی ہے جو موجود ہو سکتا ہے، اور کسی کے پاس یہ قدرت، یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے۔ ایون ابلیس کے پاس بھی ایسی طاقت نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ ایک ٹائم ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی ذات ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ ایک ٹائم موجود ہو سکتی ہے۔ اسے تھیولوجیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے اومنی پریزنٹ، ایوری ویئر، ایک ٹائم پہ ہی، ایوری ویئر۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات، اور دوسری بات یعنی قادر مطلق۔ دوسری صفت ہے قادر مطلق، جسے عام طور پہ ہم انگلش میں کہتے ہیں آل مائٹی، ہیبرو میں ہے الگبور، یعنی کہ پوری قوت اور طاقت رکھنے والا خود، یعنی کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ اس سے کہا جائے اومنی پوٹنٹ، یعنی ہر چیز پر وہ اختیار رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے انڈر ہے، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے نزدیک کون سی چیز ناممکن ہے؟ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، سب چیزیں اس کے لیے ممکن ہے، آسان ہے۔ کون سی چیز اس کے لیے مشکل ہے؟ تو یہ خدا کی وہ صفت ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، آل پاورفل، کائنات کا مالک، کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ہر چیز اس کے اختیار میں۔ پہلی تھی اومنی پریزنٹ، دوسری صفت اومنی پوٹنٹ، تیسری ہے الفا اور اومیگا۔ اصل میں الفا اومیگا یہ گریک الفابیٹک کے ورڈ ہیں جسے ہم کہتے ہیں A to Z، حروف تہجی، الف سے لے کر یہ تک، یعنی کہ all knowledge contain between A to Z۔ کسی بھی لینگویج کو لے لیں، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، ہیبرو ہو، کوئی بھی، تو اس کا سارا علم جو ہوتا ہے ان سارے الفابیٹکس میں ہی ہوتا ہے، اس کے اندر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سارا علم جو ہے نا، کسی قسم کا بھی دنیا کا علم بھی ان الفاظ میں ہی بیان کر سکتے ہیں جو اس کی لینگویج کے الفابیٹک ہیں۔ تو اس جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے کل علم کا مالک ہے، سارا علم، وہ غائب کا علم ہو، وہ کسی بھی سبجیکٹ کو آپ سوچ لیں، بلکہ وہ سبجیکٹ بھی جو انسان پر کبھی کھلے ہی نہیں، وہ ان سب کا مالک وہ ہے، یعنی ہر چیز کا، اس کو آپ ایسا بھی کہیں، ابتدا، انتہا، شروع اور آخر، beginning and end, that is all contained in alpha and omega۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ omniscient، omnipotent and omnipresent۔ یہ خدا کی خاص صفتیں یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں کہ سب کچھ وہ ہے۔ تو عزیزو، کئی دفعہ ہم صرف پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یس بڑی خوبصورت، بڑی پاورفل، لیکن اگر ہم اس کے میننگ کو جان کر آگے چلے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ بلکہ جب ہم گائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ہونٹوں سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے کہ کئی دفعہ لوگ
बड़े बड़े खूबसूरत गीत ज़बूर गाते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनको उनके मीनिंग तो नहीं पता। ओदी लिरिक्स बड़ी अच्छी हैं, तो ये साउंड बड़ा अच्छा है, गाना बड़ा अच्छा, लेकिन अच्छा ऐसे भी गाएं, लेकिन अगर आप समझ के गाएं तो आपको उसकी इतनी बरकत मिलेगी कि आप गाते गाते आपके बदन में हीलिंग शुरू हो जाए। इफ यू सिंग विद अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है ना, मैं अक्ल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा। अक्ल से गाने का मतलब होता है कि समझ के गाना, बस एवं नहीं बस बचपन तो रटे हुए ने गीत गा रहे हैं, किताब भी देखने की जरूरत नहीं, पता भी अगे की है, बस बोली जा रहे हैं या रिदम दे नाल, तबले दे नाल या वाजे ना बस गाए। लेकिन अगर आप अक्ल से गाएंगे तो यू विल हैव अ वंडरफुल जॉय एंड ब्लेसिंग एंड हीलिंग। तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। जो कि पहले हमने देखा था 3 आयत में कि ये किताब हमें क्या बताती है कि इसको पढ़ना जो है वो कितना जरूरी और कितना बाबरकत है। अब एक ऐसी जलाली रोया की बात करता है कि जिस पे आप बहुत सारा वक्त गुजार सकते हैं। अब यूहन्ना क्या करता है, वो मसीह की वो जलाली रोया बयान करता है जो कि वो खुद भी नहीं जानता था उस दिन से पहले। वो यूहन्ना जो क्लोजेस्ट तरीन उसका शागिर्द था, बेशक सारे ही मसीह को प्यारे थे, खुदावंद को, और सारे उससे मोहब्बत रखते थे, लेकिन ये खास पतरस, यूहन्ना और याकूब का एक ऐसा ग्रुप था कि जो बिल्कुल खुदावंद के करीब होते थे। तो ये उनसे भी ज्यादा था जिसने आखिरी फसा के दौरान कंधे का सहारा लेकर खुदावंद से बातें की थी, जो उसके बिल्कुल छाती के साथ लगा बैठा था। ये जिससे खुदावंद ने खुद कहा जिसको मैं अजीज रखता हूँ, यानी कि ये वो करीबी शख्स है जिसने खुदावंद की ना सिर्फ बातें सुनी, मैं समझता हूँ कि उसके पास बैठकर उसकी बातों की खुशबू भी उसने जानी होगी। तो ये भी जो खुदावंद यीशु मसीह के रोया को बयान करता है उससे वाकिफ ना था जो यहाँ पर वो बयान करता है। और यही वो वाहिद जगह है कलाम मुकद्दस में जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की एक पिक्चर को बयान किया गया है कि हाउ ही लुक्स लाइक, वो कैसा दिखता है, वो उसकी शान क्या है। दुनिया में आपने खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी, बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने अपने तौर से उसको बयान करने की कोशिश की है, बेहतरीन से बेहतरीन, लेकिन अजीजों, नो ह्यूमन, नो वन कैन एक्चुअली उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसको बयान कर सकता है कि वो कैसा था। इवन यूहन्ना ने भी जो उसको बयान करने की कोशिश की है वो भी उसके वो अल्फाज हैं जितने वो बयान कर सकते, जितनी उसकी अक्ल थी या जितनी उसकी वोकैबुलरी थी, इससे बढ़कर उसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब हम खुदावंद के फजल से एक दिन पहुंचेंगे उस पार उसकी हजूरी में, तो फिर हम जब वो जलाल देखेंगे तो हम कहेंगे यूहन्ना तो भी सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो अब वो उस रोया को बयान करने की कोशिश करता है। लिखा है मुकाशफा चैप्टर 1 वर्स 8, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पैतमुस कहलाता है। अच्छा, जिस वक्त खुदावंद ने इसको ये काशफा दिया उस वक्त तक बाकी सारे शागिर्द खुदावंद के पास जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। यूहन्ना खुदावंद का आखिरी शागिर्द था जो उस वक्त जिंदा था और ये काफी बूढ़ा हो चुका था। इन हिज 90 के अशा में था। इस उम्र में भी आप देखें कि वो खुदावंद की खिदमत, खुदावंद की मुनादी करने से बाज नहीं आया। और रवायतें बताती हैं कि बहुत सारी मुसीबतें इसने सही, बल्कि एक दफ़ा इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में भी डाल दिया गया, वहाँ से भी ये बच गया। तो फिर उसको इस जजीरे में भेज दिया गया, यानी कि वहाँ जो कैदी जाते ज़्यादातर वहाँ वो मर खा पी जाते, वहाँ से जिंदा नहीं वापस आते। तो वहाँ जो उनसे मुशक्क़त का काम लिया जाता था वो था, वहाँ चट्टानें होती थी, तो वहाँ चट्टानों को, पत्थरों को तोड़ने का काम उनसे लिया जाता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी जिसका उम्र भी ये हो और उस परसिक्यूशन की वजह से उसके बदन का
اس کی باڈی کا کیا حال ہوگا، کس قدر وہ تکلیف میں ہوگا، لیکن اپنی تکلیفوں کا بیان وہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اور اس پیتمس کے جزیرے پر اپنی موجودگی کی وجہ وہ خود یہاں پہ بیان کرتا ہے، جب اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں وہاں پر کیوں تھا۔ وہ کہتے ہیں یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں میں تمہارا شریک ہوں، یعنی کہ مقدسوں کو وہ نصیحت کرتے ہوئے ایک طرح کہتا ہے ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے خداوند کا وفادار تھا اور اس کی نسبت گواہی دینے کے سبب سے قید میں پڑا تھا یہاں پر۔ لیکن ایک اور بات بتاؤں، یہ اکیلا یوحنا نہیں تھا کہ اس پر یہ مصیبتوں کا دور تھا، یہ پوری کلیسیا جو تھی وہاں پر وہ سارے ہی ان مشکلات کا شکار تھے اور بہت سے ہلاک بھی ہو چکے تھے پرسیکیوشن کی وجہ سے۔ تو مصیبتوں کا، دکھوں کا دور تھا، اور بے شک اس کو انہوں نے ایک مشکل جگہ پہ بلکہ سخت جگہ بھیج دیا، لیکن یہی جگہ اس کے لیے ایک یسوع کی جلالی رویا دیکھنے کی سیڑھی بن گیا۔ یہ وہ بات اس کے لیے بن گئی، اور انہوں نے اس کے لیے مشکل پیدا کی، لیکن وہی مشکل اس کے لیے تسلی، اطمینان اور اپنے خداوند کا جلال دیکھنے کا اور اس کی گہری باتیں سمجھنے کا اور یہ کتاب لکھنے کا اس کو موقع مل گیا۔ یعنی وہاں پر خداوند نے اس کو فیوچر کے بارے میں یہ خوبصورت رویا دی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک دھودھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، آمین۔ عزیزو، وہ کہتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ خداوند کا دن، اس بات کو لے کر اکثر لوگ 2 طرح کے خیال پیش کرتے ہیں، دا ڈے آف دا لارڈ اینڈ دا لارڈس ڈے۔ اگر اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی بات لگے گی، خداوند کا دن، یہ خداوند کے دن، یہ اس کے کہہ سکتے ہیں۔ اس دونوں میں فرق یہ، جب ہم دا ڈے آف دا لارڈ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ وقت جب یہ ساری باتیں ہوئیں گی اور خداوند آئے گا۔ جب ہم لارڈس ڈے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سنڈے، جسے آج ہم عبادت کا دن مناتے ہیں۔ اور یہ لارڈس ڈے کب شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا جس دن خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، اس کو کہا جاتا ہے ہفتے کا پہلا دن۔ تو اس دن سے ہی جو کلیسیا تھی اس کی عبادت کے لیے انہوں نے دن مخصوص کیا، اور پہلی جو کلیسیا تھی وہ ہفتہ کے پہلے دن ہی اکٹھی ہوا کرتی تھی، ملا کرتی تھی۔ تو اس لیے اس کو لارڈس ڈے
کہا گیا ہے. تو لارڈز ڈے اینڈ دا ڈے آف دا لارڈ، خداوند کا دن اور خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. اب اپ ٹو یو ہاؤ یو ٹیک اٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ سنڈے کے دن خاص طور پر وہاں پر خداوند کی یاد میں بیٹھا ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس کے لیے اس جگہ پر ہر دن ہی خداوند کا دن ہوتا ہوگا، وہ خداوند کو ہی یاد کرتا ہوگا. تو اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ وہ اس دن سنڈے تھا، یا اس دن وہ روح میں آ گیا اور خداوند کے اس دن میں پہنچ گیا جب یہ باتیں ہونے والی تھی. یعنی کہ وہ اس ریم میں پہنچ گیا جو اس کو بھی نہیں پتا، یعنی جس کو عام طور پہ ہم ویژن یا رویا کہتے ہیں. اس میں انسان سو نہیں رہا اور نہ ہی یہ ڈریم تھا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے وہ غافل ہو جاتا ہے. پاک روح پوری طور سے ایک طرح سے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اس پر پاک روح کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی باتوں سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے اور سیدھا ڈائریکٹ اس کا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ پرانے نبیوں کو بھی ہوا، جس میں حزقیل، عزائیہ، زکریا، ایون پول کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا تو وہ خود یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدن یا بدن کے بغیر، یعنی کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس روح میں کیا مسا میں آ گیا اور وہ اس مسا میں پوری طرح خدا کے گہرے فضل اور گہرے روح میں تھا. تو وہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ میں روح میں آ گیا، یعنی کہ ایک دم ہی وہ سارا کچھ چینج ہو گیا اور ایک ایسی رحم میں چلا گیا جہاں اس نے اپنے پیچھے نسنگے کی سی ایک آواز، بڑی آواز سنی، بڑی آواز. تو یہ اصل میں یہ نہیں تھی کہ نسنگا بجا، بلکہ نسنگے جیسی تھی آواز. وہ آواز تھی جو بول رہا تھا، اس کی آواز تھی، لیکن اس سے لگا کہ بڑی نسنگے کی آواز. تو وہ کہتا ہے جب میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا تو اس نے جو منظر دیکھا تو بس پھر تو وہ اور زیادہ سکتے میں آ گیا. اب وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہتا ہے میں نے پھر کر کیا دیکھا، سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. یہ چراغ دان جو تھے جسے منورہ بھی کہتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا خروج کی کتاب میں، جب خدا نے ہیکل میں رکھنے کے لیے خاص جو ظروف بتائے تھے ان میں یہ خاص ایک ظروف تھا جو ایک ہی پیس سے بنایا جاتا تھا اور اس کی 7 ڈنڈیاں ہوتی تھی. 7 پر وہ پھر انہوں نے پیالے سے لگے ہوتے تھے، ان میں تیل ڈالا جاتا تھا اور پھر بتیاں ڈال کے تو پھر ان کو جو پاک مقام تھا وہاں پر جلایا جاتا تھا. دیٹ واز اونلی لائٹ سورس اس خیمہ اجتماع کا جو ہوتا تھا. تو اس نے کیا دیکھا کہ اس نے وہ 7 چراغ دان دیکھے ہیں اور اس نے دیکھا کہ ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے، سونے کا سینہ بند پہ باندھے ہوئے تھا. اب یہ جو پکچر اس نے دیکھی، سب سے پہلے تو اس کو پتا چلا کہ ایک کوئی آدم ذات سا ہے، یعنی کہ انسانی روپ میں کوئی شخص ہے. وہ پہلے اس نے اس کا لباس اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان چراغ دانوں میں میں نے کہانی لباس پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے تھا. سینے پر ایک سینہ بند باندھا جاتا تھا جس پر 12 پتھر باندھے ہوتے تھے ڈفرنٹ کلر کے. ان کا ذکر ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں. تو وہ ہر ایک جو پتھر تھا وہ کیا تھا، وہ اسرائیل کے ایک قبیلے کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اینی تو اس کو یہ ایک سین نظر آتا ہے چراغ دانوں کے بیچ میں. یہ اولیا تھا. اب وہ اس کے کہہ سکتے ہیں کہ فیس کے چہرے کو بیان کرنے کی کوشش. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند. واہ عزیزو، یہ خداوند کی وہ روپ ہے، اس کو کوئی پوری طور سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پول نے بھی کہا کہ جو چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی ہیں ان کو بیان کرنا جو ہے وہ بلاسفمی ہوگا، کیونکہ میں اس کو اگر اس طرح بیان نہ کر سکا جیسی ہیں تو وہ مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے. اس نے کہا کہ وہ چیزیں جو میں نے دیکھی، جو نہ کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ ہی آدمی کے خیال میں دل میں آئی، جو باتیں جو چیزیں وہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. اور یہاں پر بھی ایک طرح سے اس طرح کا ہی ایک سین ہے، لیکن وہ اس کو پھر بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا سر بال اون کی مانند بلکہ برف کی مانند سفید ہے، سفید رنگ ہمیشہ پاکیزگی کا اور نور کا بیانیہ ہے، یعنی اس میں ایک تو اس کے ازلی ہونے کی تصویر ہے کیونکہ وہ قدیم الایام ہے، اور اس کی پاکیزگی اور سچائی کی بھی علامت ہے، یعنی کہ وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں آپ کوئی ڈاٹ بھی کالا نہیں دے سکتے، اس میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتے، اس میں کوئی خرابی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یعنی یہ نہ صرف اس کی پاکیزگی اور سچائی کی علامت ہے بلکہ یہ اس کے عدل و انصاف کی بھی علامت ہے کہ وہ اتنا پیور ہے، پاک ہے، ہولی ہے، یعنی کہ وائٹ سے وائٹڈ کیا ہو سکتا ہے؟ برف کی مانند سفید، یعنی کہ برف جو پیور ہے جو اوپر سے گرتی ہے، واقعی جیسی وائٹڈ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوسری اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں پینیٹریٹ کرنے والی ہیں، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی گہری سے گہری، پر نیچے ارد گرد کوئی بھی گہری چیز جہاں تک اس کی آنکھیں دیکھ نہ سکے، یعنی کہ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہے، ہر گہری چیز کا علم اس کے پاس ہے، یعنی کہ اتنی لازوال بصیرت ہے جسے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ صفت تو ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت وہاں پر بھی جان چکے ہیں کہ جب خداوند اکثر تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو اکثر جب دوسرے لوگ فقی فریسی کچھ غلط سوچتے تو خداوند فوراً کہہ دیتے تم اپنے دلوں میں ایسا کیوں سوچتے ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کے اندر کیا ہے، بلکہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے اور نس نس اور گودے گودے سے واقف ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نس نس اور گودے کے اندر کون جھانک سکتا ہے؟ آپ کی ہڈیوں کے اندر، نسوں کے اندر، گودوں کے اندر، او مائی گاڈ، ہاؤ کین یو ایکسپلین دیٹ؟ تو وہ خدا جو ہے وہ ہے جس کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اور اس کی جو تفتیش ہے اور اس کی جانچ پڑتال سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگے لکھا ہے اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں۔ اگر آپ خروش کی کتاب پڑھیں، جب وہاں پہ وہ ہیکل کے ظروف بنائے گئے تو وہاں ان دھاتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیتل جو یوز کیا گیا ہمیشہ ججمنٹ کے لیے، وہ مذبح جو تھا وہ پیتل کا مذبح تھا جہاں پہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، وہ اس عدالت کو پیش کرتی ہیں۔ چونکہ پیتل جو ہے عدالت اور انصاف کی مثال ہے، اس لیے یہاں بنیادی طور پر منصب کا منصب پیش نظر ہے کہ یہاں اس کے پاؤں کا خاص ذکر اس لیے بھی کہ اس کے پاؤں کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ وہ چل پھر رہی ہیں، وہ چراغ دانوں کے بیچ میں چل پھر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ یہ جو چراغ دان ہیں ان کے درمیان اس کے پھرنے کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں اس وقت صرف خداوند یسوع مسیح کی اس جلالی صورت کو، اس سین کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آگے پھر ہم جا کے وہ دوسری باتیں پڑھیں گے۔ اور یہ باتیں اس لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ جو یہاں پہ آپ کو اس رویا میں خداوند یسوع مسیح کی صفتیں اور خداوند یسوع مسیح کے روپ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم خطوں میں جائیں گے وہاں اس کی صفتوں کو بار بار جج کو برکت دینے کے لیے، اجر کے لیے، ملامت کرنے کے لیے، انسٹرکشن کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے اس کی یہ ساری صفتیں یوز کی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس پر زور دینے کا اور اس کو بیان کرنے کا اس لیے زیادہ میں ٹائم لے رہا ہوں تاکہ جب یہ باتیں آگے کوٹ کی جائیں کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، وہ جو جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی تو یہ آپ کو وہاں پر اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو خداوند اس چرچ کو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، دیٹ از دا پوائنٹ، کہ ہر کسی کو ڈفرنٹ جو اس کے لقب تھے، ڈفرنٹ روپ میں چیزیں تھی، تو اس سے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اس چرچ میں سب کچھ اس کے حوالے سے ہوتا ہے یا اسے کرنے کی ضرورت۔ تو اس لیے جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر اگلے خطوں میں جب خداوند ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو پھر ہمیں ایزی ہوگا اس کو سمجھنے کا۔ تو لکھا ہے کہ اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ واہ، زور کے پانی کی سی آواز، یعنی زور کے پانی سے گرنے کی آواز کا آتا ہے۔ تو آپ اگر کسی نے بھی نیاگرا فال کو دیکھا ہوگا، اگر آپ اس کے پاس جائیں تو یقین مانے کہ وہاں آپ بات نہیں کر سکتے۔ میں اس کے پاس گیا ہوں
وہاں آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب آپ اس کو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سے کافی دور ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ قریب چلے جائیں تو پھر تو بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اگزامپل دی کہ جب خدا بولتا ہے، خدا بول رہا ہے، تو پھر سب باتیں خاموش، ساری دنیا خاموش، اس کی آواز ہر چیز پہ، ہر طرح کے ماحول پر بھاری ہے۔ جب وہ بولے گا تو نو ون کین اسپیک، بس ہر کوئی سنے گا، صرف سنے گا۔ تو جب اس نے بیان کیا اس کی آواز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اس کی آواز بس ہر چیز پہ غالب تھی، ہر چیز پہ اس کا ہی روب تھا، تو وہی آواز کو ہی سنائی دے رہی تھی۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی۔ عزیزو، میرا خیال ہے میں اس کو پھر یہاں پر اینڈ کروں، تو نیکسٹ ویک ہم ورس 15-16 سے لے کر اس کے چیپٹر کے اینڈ تک جائیں گے، تو ہوپ فلی ہم اچھے طور پہ سمجھیں گے بھی اور برکت بھی پائیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام سے برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس۔